اس پرچی میں کون سی سورہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ اس پرچی میں کون سی سورہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید کی کون سی سورت کا نام لکھا ہوا ہے؟ ظہور احمد صاحب کو 5 عدد قرآن مجید ہدیہ کیے جا رہے ہیں۔ ابھی آپ اپنا مجھے نمبر بھیج دیجئے گا، 16 لائنوں والے حفاظ کے لیے قرآن مجید ظہور صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ آج ماشاءاللہ ام عبدالہادی بہنا کو نقد انعام اور قاری ظہور احمد صاحب کو 5 قرآن مجید کا ہدیہ ملا ہے۔ مبارک ہو سرکار۔ سوال وہاں پر ہی ہے، صرف عوام کو آپ اپنے علم کے مطابق سمجھائیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام دیوبندی بھی نہیں تھے، بریلوی بھی نہیں تھے، اہل حدیث بھی نہیں تھے، شیعہ بھی نہیں تھے۔ پھر آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو ہماری والی اچھی بدعتیں ہیں وہ بھی نہیں کی تھی۔ پھر جب صحابہ کرام دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، مالکی، شیعہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور پھر صرف مسلم تھے، مسلمان تھے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کیوں بن گئے ہیں؟ جب صحابہ کرام نے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری اچھی اچھی بدعتیں وہ نہیں کی ہیں، تو وہ بدعتیں تو بدعتیں ہی ہیں، چاہے اچھی ہو یا بری، پھر ہم کیوں کر رہے ہیں سرکار؟ جب قاری ظہور احمد صاحب نے سورہ حج کی آیت نمبر 78 فرما دی کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، تو جب ہم مسلم ہیں تو اگر ہمیں کوئی دیوبندی بلائے گا تو اللہ ناراض نہیں ہوگا، ہم اپنے آپ کو اگر اہل حدیث کہلوائیں گے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ قادیانی تو ہمارے دین سے الگ ہیں، یہود و نصارہ تو ہمارے دین سے الگ ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں ہے مجھے۔ جی، اس پرچی میں کون سی سورہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ اس پرچی میں کون سی سورہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید کی کون سی سورت کا نام لکھا ہوا ہے؟ اس پرچی میں قرآن مجید کی کون سی سورت کا نام لکھا ہوا ہے؟ یہ 2 لفافے 5500 کے ہیں۔ اس پرچی میں کون سی قرآن مجید کی سورہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ اگر میں کامنٹ نہیں دیکھ پایا اور وہ میری نظروں سے گزر گیا تو وہ کلیم نہیں ہوگا۔ کال بھی کر سکتے ہیں، کال بھی کریں، کال بھی کریں، جی کال بھی کریں۔ جی السلام علیکم جی، آئی ڈی کا نام، سورہ کا نام؟ محمد طارق بات کر رہا ہوں، بالا کوٹ سے۔ چلیں جی، بس آپ کی کال لگی رہے، آپ کی کال لگی رہے، بتاتے رہیں۔ بتاؤں؟ ہاں بتاتے رہیں، سورہ یاسین، اور بھی بتاتے رہیں، سورہ رحمان، بتاتے رہیں، سورہ واقعہ، بتاتے رہیں، سورہ ملک، بتاتے رہیں، سورہ نبا، آخری بتائیں۔ آخری بتائیں، کال کٹ گئی کیا؟ مزمل، سورہ؟ مزمل۔ جی بالکل بھی نہیں محمد، آپ دوبارہ بھی کال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں کامنٹ دیکھ رہا ہوں جی، میری نظر کامنٹس میں ہے۔ السلام علیکم ساجد بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی بات نہیں، آرام سے بتا دو، سورہ فاتحہ ہے، اور بتاؤ، اور سورہ رحمان، اور بتا دو، سورہ یاسین، اور بتا دو، اور سورہ قریش، ایک اور بتا دو۔ میری نظر کامنٹس میں ہے، زینب بانو کا کمنٹ قدر آیا ہوا ہے جی، فرمان علی بھی قدر۔ ایک اور بتا دیں، سورہ توبہ، تو لکھ دوں؟ چلو ایک اور بتا دو، آپ کو نہیں چھوڑوں گا، ایک اور بتا دو، سورہ ملک، ایک اور بتا دو، سورہ شمس، ایک اور بتا دو۔ اس پرچی میں کون سی سورہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ یہ سوال کیا ہے۔ اخلاص، ہاں سورہ اخلاص، سورہ حج۔ اس پرچی میں قرآن مجید کی کون سی سورہ کا نام لکھا ہوا ہے؟ فلق، یوسف، نمل، مزمل، توبہ، بتا دیں، کافرون۔ ایک اور بتا دیں، کوثر، ذیشان شیخ بھی موجود ہے، بتا دیں، ایک اور بتا دیں، رعد،
एक जो है ना सूर्य रहमान हो गया जी, और सूर्य तौबा, सूर्य फातिहा और सूर्य सूर्य मुत्तसिर। अच्छा जीशान भाई देखें कैसे माशाल्लाह मैंने पटड़ी पर अपने बहन भाइयों को लाया, फोरकास्ट से लेकर कुरान मजीद तक। ये होती है दावत, ये होती है तबलीग। सूर्य कहफ, माशाल्लाह। कदर, इनाम, अनाम अनाम अनाम, सूरह मोहम्मद, आल इमरान, शायन बता दो, और सूर्य बकरा, सूर्य कुरैश, बकरा, सूर्य बकरा, सूर्य कहफ, वो तो मैंने बता दिया शाह साहब। सूर्य फातिहा। बताते रहो, मैं नीचे वाले कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। जो जितने अल कारियत, तो बता दिए। सूर्य कारिया, चार कुल। शायन को एक और बता दो। एक और बता दूं? हाँ और ये शाह साहब मुझे कहते थे कि बता दिए, ये पता नहीं चला कि कौन सा बताया है। फलक, मोहम्मद, इखलास। सूर्य नूर, सूर्य इखलास। चलो चलो दोबारा कॉल करना, जरूर करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आयतुल कुर्सी, सूरह रहमान, जीशान शेख, कारी जहूर साहब, मैं पढ़ लिया आपका कमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, वाकया भाई मैं तलज्जी बात कर रही मेरी प्यारी बहना, बिल्कुल 10 बार कॉल कर सकती है। हूद, हूँ। भाई सूर्य इखलास, सूरह इखलास, दूसरा भी बता दें, सूर्य कदर, तीसरा भी बता दें, फिर आल इमरान, चौथा भी बता दें, फिर अल नूर, आखिरी बता दें, सूर्य काफिरून, एक और बता दें, सूर्य कौसर। एक और बता दें। मैं कमेंट्स देख रहा हूँ सारे, सूरह फील तक पहुंचा हूँ। अच्छा, सूर्य यूसुफ। सूरह यूसुफ, एक और बताएंगी, बनी इसराइल। जी, सूर्य मुज़म्मिल, आप एक और बताएंगी, सूर्य शम्स, एक और बता दें। सूर्य बकरा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अयाज खान भाई कहाँ चला गया? कारी जहूर साहब आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूं। फतेह भी पढ़ी, सूरह फतह अलग भी जी, मरियम भी, निसा भी। वालेकुम सलाम। भाई सूरत मरियम। सूरह मरियम आप आए। अच्छा, सूरत आल इमरान। आल इमरान, कमर, सूरह कमर अलग, माइदा। बताते रहे मेरी प्यारी बहना। सूर्य यूसुफ, सूरह यूसुफ, सूरह वाकिया, अल नमल, नमल, सूरत अल कदर, नजम। दुरूद ताज, सुभान अल्लाह। एक और बता दें, बकरा अलग, एक और बता दें, सूरत ताहा, एक और बता दें, सूर्य यूसुफ, एक और बता दें। सूरत मरियम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम। सूरह फजर, सूरह दुहान, सूरह यूनिस, सूरह शूरा। अस्सलाम वालेकुम। कहफ, वालेकुम अस्सलाम। सूरह फलक। मैं मोहम्मद जोहिब बात कर रहा हूँ। मोहम्मद ज़ोएब आलम भाई, लव यू गूगल, आई लव यू मेरे प्यारे भाई। बताते रहे। बहुत शुक्रिया। सूर्य वाकिया, सूरह वाकिया, सूर्य बकरा, सूरह बकरा मुकम्मल लिखे जी, सही। सूरह रहमान और आमीन अल सजदा, सूरह फलक, नास, सूरह जिन, सूरह नास, सूर्य अल कबूर, सूरह HUD क्या होता है जी? अच्छा, सूरह कबूर, सूर्य कदर, सूरह सूर्य मुल्क, सूरह मुल्क, मुजम्मिल, मुल्क, सजदा, सूर्य मुदब्बिर, सजदा। बताते रहे। मोहम्मद ज़ोएब आलम भाई आपको मौका दिया जाएगा। आप मेरे दिल में बसने वाले हैं, आप मेरे दिल में बसने वाले हैं। बताते रहे। सूर्य रहमान, हूद, अच्छा नहीं, सूरह हूद नहीं, सूरह काफरून, सूरह अल नूर, सूर्य नूर, सूरह नूर, सूरह जुम्मा, कदर,
आयतुल कुर्सी, सूरह जुम्मा, अल कलम, अल कलम, अल कलम, सूरह कदर, सूरह मुल्क, सूरह यासीन, सूरह कलम। सूरह रहमान। जज़ाकल्लाहु खैरा मोहम्मद ज़ोएब आलम भाई, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप तो वैसे ही मेरे दिल में हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जमील जान, बिल्कुल जमील जान, मरियम, नसर, मुल्क, सफवान ताहिर, मुल्क, जुआ, तोहा, मरियम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी भाई, मैं लिखना बात कर रही हूँ कराची से दोबारा से। लुबना वकास, जी भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बता दे मेरी प्यारी बहना, जी भाई। बता दे मेरी प्यारी बहना, बिल्कुल आप 10 बार कॉल कर सकते हैं सारे बहन। सूरह काफरून दूसरी बताएं, काफरून, अनफाल, अनफाल, सूरह नास, जी मरियम जी बता दें, सूरह मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसराइल, सूरह लहब, सूरह आराफ, सूरह लहब जी, सूरह नूह, सूरह नूह जी, सूरह नूर, तगाब जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। एक और बता दें, सूरह यासीन, एक और बता दें, सूरह काफिरून, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कहफ, फील, कारी साहब, हाफिज गुलाम यासीन साहब बता दें, सूरह नूर। अगर कमेंट ऊपर चला गया है माजरत चाहूंगा। सूरह रूम, साजिद भाई ने लिखा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। निसा, कुरैश, कारी जहूर अहमद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कारी साहब बस आप अभी मेरे साथ रहें, माशाल्लाह आपकी रहनुमाई चाहिए। अच्छा, इस वाले किताब है हुक्म फरमाएं। अब ये कि टाइम आता है सरकार में। हाँ, टाइम जो है ना सरकार, मैंने माफी मांगी थी, सारे अपने मेंबरान बहन भाइयों से माजरत की थी, लेकिन मैंने कहा चले कुरान मजीद की सूरह के नाम याद हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने इजाजत लेके दोबारा शुरू किया है जी। नहीं मतलब नहीं, वो भाई 1 से 3 का टाइम है, लेकिन आराम का टाइम है, काम मतलब ये नहीं होता है। बिल्कुल, मैं गलती तस्लीम करता हूँ जी। आप सुनाएं। अल्लाह की बड़ी करम नवाजी, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी। आप सुनाए सरकार, खैरियत से, सब खैर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार। आज आप जो है ना बता दें बस। अच्छा, ये कि मैं जो रखा है आपने वो मतलब पर्ची को नाम से कोई अंदर। हाँ, उसमें कुरान मजीद की कौन सी सूरह का नाम है, अच्छा, सूरत का नाम है। और मैंने गुजारिश की थी कि अगर किसी ने कमेंट किया होगा और मेरी नजरों से गुजर गया होगा तो फिर मैं नहीं मानूंगा, क्लेम नहीं होगा। मेरी नजरों पर आया होगा तो कॉल पर फिर लिफाफा चूज कर सकते हैं। मोहम्मद साजिद खान भाई गवाह रहिएगा जी। कारी साहब आप बता दें। अच्छा जी, सूरह अनाम, सही हो गया, बताते रहें। सूरह आराफ, सही हो गया, बताते रहें सूरह अनफाल जी, सूरह तौबा, जी, सूरह यूसुफ, जी, सूरह रात, सूरह इब्राहिम, सूरह नहल, जी, सूरह असरा, सूरह काफ, सूरह तौबा। जी। ठीक है जी। बड़े बड़े कारी इधर का सूरह अल्लाह, सूरह इखलास, जी, सूरह फलक, सूरह नास। जी। मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, सूरह यूनिस तक भी आ चुका है जी। जी सरकार, जी हाँ, सूरह मुजादला, जी सरकार, सूरह हशर, जी सरकार। सरकार, एक सूरह के 2-2 नाम, 3-3 नाम भी होते हैं, तो लिहाजा आप 2-2 नाम भी बताइएगा सूरह मोहम्मद, सूरह किताब, जी, सूरह माऊन, सूरह यतीम, जी, सूरह खौफ, जी, सूरह खौफ। जी। मोहम्मद ज़ोएब आलम कोशिश जारी रखें जी। अच्छा ये तो पूरे कुरान से तो नाम लेके पढ़ेंगे। सरकार, कोई एक बता दे माशाल्लाह, ताकि लोगों के मालूमात में इजाफा होगा कि ये सूरह हैं। पढ़ते तो हम लोग वैसे भी नहीं है, काफ, हशर। ये असल, हाँ, मकसद ये है ना सरकार, ताकि हमें सूरह का नाम तो मालूम हो कम से कम कुरान मजीद की। अच्छा, फलक, ठीक है जी। फुरकान, सूरह यूनस, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नूह, सफ, सूरह सफिया, सूरह सफ, सूरह जुमा, सूरह मुनाफिकून, हाँ जी, सूरह तगाबुन, हाँ जी, सूरह तहरीम, हाँ जी, सूरह तलाक, जी। सूरह अल-हाक़ा। एक सूरह के 2-2 नाम भी होते हैं, जो नाम मैंने लिखा है वही बताना है। वैसे एक सूरह के 2-2, 3-3 नाम भी हैं। जी जी सरकार, बताते रहें। और सूरह फातिहा के बहुत बेशुमार नाम है जी। सरकार 5 नाम और बता दें ताकि लोगों को मालूमात मिले। सूरह शिफा से क्या फरमाया? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। देखें कुरान मजीद की इस पर्ची में कौन सी सूरह का नाम लिखा हुआ है? अच्छा जी, सूरह
कारी ज़ौहर अहमद साहब को छोड़ने को दिल नहीं कर रहा है मेरा भाई, सीधी बात है। असल में अभी तो मुझे जी आप क्या कर मतलब कि सूरत को सुना सकता हूँ अभी। जी आप सोचें सरकार, भाई नेट का इशू आया था, आप अपनी पुरानी जो सूरह लिखी है उनके नाम दोबारा लिख लें ताकि मैं नीचे से देख लूं, पुराना नाम क्लेम नहीं होगा, जो गुजर गया वो गुजर गया। मैं कमेंट्स बड़े गौर से सुन रहा हूँ, सूरह नूह तक पहुंच चुका हूँ। ज़ैनब बानो, सूरह नाज़ियात, सूरह नबा, सूरह नाज़ियात, सूरह अबसा, जी तकवीर, सूरह शम्स, सूरह इंफितार, सूरह मुतफ़िफ़ीन, सूरह الشقاق، سورة البروج، سورة الطارق، سورة الأعلى، سورة الغاشية، سورة الفجر، سورة الضحى، سورة النشأ، سورة الطين، سورة البلد، اور الله أكبر، سورة الطين، سورة العلق، سورة القدر، سورة البينة، سورة الزلزال، سورة العاديات، سورة القارعة، سورة التقاصر، سورة العصر، سورة الهمداء، سورة الفيل، سورة القريش، سورة المعون، سورة الكوثر، سورة الكافرون، سورة النساء، سورة اللهب، سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس. सरकार कोई रह गई है। सरकार इतने नाम आपने बताए, अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। इतने बहन भाइयों ने नाम सूरत के सुने हैं, आप 2 नाम और भी बता दें। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। चलिए सूरह मुमिनून, जी सरकार, सूरह अहकाफ, अहकाफ, सूरह सबा, जी सूरह हुजरात, जी सूरह तूर, जी सूरह नजम, जी सूरह कमर, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह हदीद। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह, सूरह हदीद है जी। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया कारी साहब। ये देखें जी, मैं खोल लेता हूँ, और अब अल हुजरात के बाद, सफ़वान के बाद किसी की बात नहीं मानी जाएगी, और ख़त्मुल सजदा नूर हरम के बाद कोई बात नहीं मानी जाएगी। सूरह हदीद ही है। ये देखें जी, ये अल हदीद मैंने लिखा था, माशाल्लाह, अल हदीद लिखा था, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा जी। ये देखें जी, अल हदीद लिखा था, बेशक, हाँ माशाल्लाह सरकार। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा जी, जज़ाकल्लाहु खैरा। एम सईद भाई ने जज़ाकल्लाहु खैरा लिखा है। कोई भी अभी क्लेम नहीं होगा। कारी ज़ौहर अहमद साहब हमारे साथ हैं, बड़ी मुझे खुशी हो रही है। मैं बहुत बेचैन था कि उनसे कॉल पर राबिता हो जाए। तो कारी साहब, आप मुझे बता दें, आप क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मस्जिद में खिदमत करता हूँ, इमाम भी हूँ, खतीब भी हूँ, बच्चे पढ़ाता हूँ, स्कूल टीचर भी हूँ, और टीचर भी हैं, माशाल्लाह जी हाँ जी। तो सरकार, खुसूसी इनाम दिया जाए या लिफाफे 2 अदद सिलेक्ट किए जाएं या आपसे सवाल पूछे जाएं $100 के लिए? कितना सवाल है? 10 सवाल हैं। अच्छा, 10 सवाल है जी। खुसूसी नाम क्या है? इसमें क्या खुसूसी नाम जो मेरी मर्जी सरकार। और एम ज़ोहेबाल हम अभी लिख रहे हैं, सूरह हदीद अभी लिख रहे हैं। जी 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 सरकार। मैं वहाँ पे मस्जिद में इमाम हूँ, खतीब हूँ। अच्छा माशा, तो क्या है जी, मोहतमिम जो होता है ना, वो मदरसे का होता है। हाँ, तो मस्जिद, मुतवल्ली होता है। वही बात कर रहा हूँ ना कि मस्जिद के साथ मदरसा भी है। मेरी गुजारिश यही थी। नहीं, मदरसा इस तरह मदरसा जो वो मकान बच्चे पढ़ा, वो भी पढ़ाता हूँ उसको। जी हाँ। सही। आप जो है वो स्कूल प्राइमरी पढ़ाते हैं या गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई और स्कूल? मैं आर्मी स्कूल में पढ़ाता हूँ, आर्मी पब्लिक कॉलेज में। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया, अच्छा हो गया जी। तो लिफाफे चुनेंगे या सवाल $100 के लिए या खुसूसी इनाम? सवाल कर रहे हैं? सवाल कर लूं? हाँ, लिफाफे नहीं चुनेंगे? पढ़े सामने वो वाले? हाँ, जो लिफाफे सामने रखे हुए हैं। अगर मैं काम कर रहा हूँ, मेरे भाई तो ना मुझे मोबाइल वो क्या कहते हैं, वो मान लेना काम कर रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं है, लिफाफे पूरी आवाम देख रही है, 2 लिफाफे हैं। अगर आप वो करेंगे, अगर सवाल या खुसूसी इनाम, या आप बता दें किस चीज की जरूरत है, जो खास कोई चीज की जरूरत है सरकार? बस आपकी दुआओं की जरूरत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद व हिफाजत फरमाए। लोग जाग रहे हैं, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आमीन जी आमीन क्योंकि वक्त है, अल्लाह ताला सबकी के लिए आसानी पैदा फरमाए। आमीन अल्लाह ताला आप इसका अमल को कबूल फरमाए, ताकि अल्लाह ताला आप लोग इंसानियत के लिए ये काम करते रहे। जी सरकार, खुसूसी इनाम, लिफाफे या 10 सवाल? अगर खुसूसी इनाम चाहेंगे तो मैं बता देता हूँ आपके लिए। कुरान मजीद तर्जुमे वाला तोहफा खुसूसी इनाम अगर आप माशाल्लाह कबूल करें। उस दिन मैं लिया था ना, उस दिन लिया था
मैंने ले ली वो माशाल्लाह उस दिन ले लिया था, उस दिन आपने ले लिया था जी, ठीक हो गया। तो अब फिर दो ऑप्शन हो जाते हैं सरकार, 2 लिफाफे या 10 सवाल $100 के लिए। अच्छा, अगर सवाल पूछ ले। चलें जी, सवाल पूछ लेते हैं आपसे। लिफाफे आप नहीं लेंगे जिसमें 5,000 रुपए भी हैं, और मुझे भी यही दिल था कि मैं आपसे सवाल पूछ लूं सरकार, तो आप सुकून से आप बताइएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, और आपसे हम मालूमात चाहते हैं, इल्म चाहते हैं, ठीक है। पहले सवाल मुकम्मल सुन लें। कुरान मजीद में कितने सजदे हैं, और 14 सजदे क्यों कहा जाता है, 15 सजदे क्यों कहा जाता है, इसमें इख्तिलाफात क्या हैं? पहला सवाल। कुरान मजीद फुरकान हमीद में 14 सजदे हैं जी। एक सजदा और भी है जिसको जो 17वें सवाल के आखिर में है जी। इमाम शाफी के नजदीक वो सजदा है, लेकिन आम नहीं है ऐसे मशहूर 14 सजदे कुरान के अंदर जी। सरकार आप बिल्कुल ठीक, आपका जवाब दुरुस्त हो गया सरकार। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह तो बहुत देर से आए हैं, कुरान का नुज़ूल जो है वो 1400 कुछ साल पहले हुआ है, तो ये मंसूब इमाम शाफी की तरफ क्यों करते हैं? वैसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपका पहला जवाब दुरुस्त है। करीमा जो है ना उसके अंदर कुछ सजदे का हुक्म आ रहा है ना जी, तो वो उससे मुनासिबत है। तो दूसरी बात ये कि ये रकू, ये आयात, ये एराब आदि जो जिस बात में लगाए गए हैं, जिस बात में लगाए हैं। एक दूसरा सवाल आपसे दूसरा सवाल $100 के लिए। एक अंदाजे के मुताबिक अहादीस की जुमला बुक्स कितनी है टोटल? एक अंदाजे के मुताबिक 6 मशहूर किताबें हैं ना जी जी, जुमला टोटल जिन्हें कहा जाए। अंदाजे के मुताबिक अहादीस की तमाम किताबें जी। बड़ी किताबें तो 6 है ना, वहां से मखज की गई, बहुत सी किताबें निकाली गई हैं जी, ठीक है, बड़ी तो 6 ही है। नहीं, जुमला कितनी है सरकार? तमाम अहादीस की जो बुक्स हैं अंदाजे के मुताबिक कितनी है? साइंस सत्ता में तो 6 आती है। वो तो हजारों से हिसाब से होंगी, या बड़ी अहम किताबें पूछ रहे हैं आप जो। नहीं, अहम नहीं पूछ रहा हूँ, तमाम अहादीस की तमाम बुक्स जितनी भी हैं वो टोटल एक अंदाजे के मुताबिक आपकी नजर में कितनी है? बहुत बड़ी किताबें मैं क्या हजारों में होंगी, हजारों में होंगी। ऐसा करते हैं, सवाल पास कर देते हैं ताकि आप जीत सकें। हाँ, ये सवाल पास कर देते हैं, हाँ, ताकि आप जीतें। मकसद है आपका जीतना, मेरा मकसद है आपका जीतना। ठीक हो गया सरकार। आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि मुहर्रम में खुसूसी कितने रोजे रखने का हुक्म है, और उसकी हदीस भी अगर आपको याद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया तो बता दें जी। दूसरा सवाल। हाँ, क्योंकि वो पास कर दिया ना, वो आपको नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने उसको खत्म कर दिया। अच्छा जी, अच्छा। मुहर्रम में 2 रोजे की कहा गया है जी, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यहाँ भी यहूदी भी 10 मुहर्रम रोजा रखा करते थे। जी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप 10 के साथ 9 का रख लें, 11 का रख लें, जी, ताकि हमारे साथ उनसे मुशाब इतना हो जाए। जी, उनसे पूछा जब तुम क्यों रखते हो, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो बड़े सही कौम थी उनको फिरौन की जगह से निजात मिली थी, 10 मुहर्रम थी, इसलिए हम रखते हैं। जी। तो हमें कहा गया शुरू मुहर्रम में तुम रोजे रखे, 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम बाहर है, अच्छा 9 रख लें, 11 रख लें। अच्छा, 10 हम रखते हैं, फिर साथ में 9 भी रख लें। 9 भी रख लीजिए। दूसरा जवाब भी आपका दुरुस्त हो गया, एक सवाल आपका पास है। तीसरा सवाल, क्या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 का रोजा भी रखा? आपने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा नहीं, हुक्म क्या करना है, उसके बाद आप सब फरमा रहे। तीसरा जवाब भी दुरुस्त हो चुका है। बड़े प्यार से खेलिएगा, फुल टाइम है आपके पास $100 के लिए, बिल्कुल आराम से खेलिएगा सरकार। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा जी। आप माशाल्लाह कारी भी हैं, इमाम भी हैं, और बच्चों को भी पढ़ाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हुई ज़ैनब। तो आप मुझे ये बताएं कि हम देखिए, मैं तो क्लियर बात करता हूं ना, अगर कोई बहन भाई नाराज होता है तो मैं उनसे माजरत चाहता हूं, हाथ जोड़ के मैं क्लियर बात करता हूं। यहूद और नसारा तो इस्लाम के खुले दुश्मन हैं, ठीक है। कादियानी तो इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। उसके बाद हनफी हमारे भाई भी हैं, शाफई भी हैं, हम्बलई भी हैं, और जो है वो मालिकी भी हैं। ठीक हो गया जी। क्या हम देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, शिया हैं, या जैसा कि मैंने बताया कि हनफी, मालिकी, शाफई या हम्बलई हैं, या मुस्लिम हैं? हुआ सब मुस्लिमीन, हमारा नाम मुसलमान है।
मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, जज़ाकल्लाह। यानी कि हम हनफी भी, पहचान तारुफ है जी। माशाल्लाह, यानी कि हम हनफी भी नहीं हैं, हम शाफई भी नहीं हैं, हम हम्बलई भी नहीं हैं, हम मालिकी भी नहीं हैं, हम देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और शिया भी नहीं हैं। कुरान मजीद की सूरह हज की आयत नंबर 78 में हमारा नाम अल्लाह ने मुस्लिम रखा है, तो हम मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। जी हाँ। माशाल्लाह, आपका चौथा जवाब भी दुरुस्त हो गया, एक सवाल पास हो गया है माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह ताला आपकी मदद व हिफाजत फरमाए। आप बड़े सुकून से, कारी साहब मेरी बड़ी दिल खुश हो रही है, मैं बहुत ऐलानात करता रहा हूं कि आप मेरे पास कॉल पर आ जाएं माशाल्लाह। तो सरकार, क्या हम मुसलमान हैं? मुसलमान, मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, मालूम कर रहा हूँ, मुसलमान के माने क्या है? मुसलमान के माने क्या है? ये सवाल नहीं है, ताकि बहन भाइयों को मालूमात मिले, अच्छा, सवाल नहीं है। मुसलमान हुआ किसी हाथ और जुबान ख्याल से कुछ मुसलमान महफूज रहे। सलाम किसे बनाए? नहीं, अरबी के सीखे के मुताबिक आपसे पूछ रहा हूँ सरकार, ये मैं सिर्फ सवाल नहीं कर रहा हूँ, ये आपसे मालूमात ले रहा हूँ। अरबी के सीखे के मुताबिक मुस्लिम, मुस्लिम, मुस्लिमीन, मुस्लिमून, मुसलमान क्या माने हुए? हाँ जी, मुस्लिम तस्लीम करने वाला, मानने वाला, मुसलमान सब मानने वाले, सब तस्लीम हम करने वाले। हाँ। ये तो माना मुसलमान ये सलाम की वाले, अगर सलाम है हम मुसलमान है, हमारा मतलब इस्लाम है। हाँ। तो सलाम किसी बनाए, एक मुस्लिम मानने वाले। 4 आपके जवाब दुरुस्त हो चुके हैं। अब आपसे सिर्फ तस्लीम कर, ठीक है। तस्लीम कर। देखें सरकार, मुस्लिम अरबी के सीगे में क्या 2 एक होता है या 2 ही तस्लीम किए जाते हैं? ये आपसे सवाल नहीं कर रहा हूँ, मालूमात ले रहा हूँ। सवाल आपके 4 दुरुस्त हो चुके हैं। क्या बोले? अरबी के सीगे में जमा 2 होते हैं या 2 भी एक में शुमार होता है? कुछ इस तरह बताएं, समझाएं हमें। मुस्लिम एक, मुस्लिमीन जमा, एक वाहिद होता है, एक तस्निया होता है, तस्निया और एक जमा होता है। हाँ। एक वाहिद है, हाँ, 2 का अदद जो है वो तस्निया में जमा नहीं आता, ठीक है जी। तस्निया में आता है 2 का। मुस्लिमैन है, हाँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ आती है, मुस्लिमैन हमारा दुआ आ गया है। हाँ। तो मुस्लिम वाहिद होता है, मुस्लिमून जमा सब के लिए जमा का सीगा है। हाँ, सही, यानी कि जो तस्निया है वो जमा में नहीं आता। नहीं, 2 वाला जो है ना, जैसे लफ्ज़ ईदैन है, रिजलैन है, यदैन है, वो 2 अदद वाले कहते हैं 2 का अदद जो है वो जमा में नहीं है, 2 है, और 2 के बाद से जमा करनी शुरू होती है। मुसलमान जमा में आएगा या तस्निया में आएगा? मुसलमान लफ्ज़ उर्दू में है ना, और भी मुस्लिमून है, मुस्लिम है ना, मुसलमान अरबी का लफ्ज नहीं है। मतलब लफ्ज़ मुसलमान बहुत ही मुस्लिम का जमा करते हैं ना। अच्छा, आज मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमून वो अरबी कर लेते हैं, मुसलमान उसका माना किया। आपके 4 जवाब दुरुस्त हैं। आपसे मालूमात ले रहे हैं सरकार। 5वां सवाल करूंगा अभी इंशाल्लाह आपसे गुजारिश है कि मुस्लिम के माने फर्मा बरदार है या मुसलमान है? नहीं, मुस्लिम लफ्ज़ अरबी का है, मुसलमान उर्दू का है, दोनों का माना एक ही, फरमाबरदार, अच्छा, तस्लीम हम करने वाला। अच्छा, ठीक है। आपसे 5वां सवाल करता हूं। $100 के लिए आपने अच्छी मालूमात दे दी, जज़ाकल्लाहु खैरा जी। आपसे 5वां सवाल है कि अक्सर लोग जो है वो ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक होते हैं। 5वां सवाल है आपसे। एक सवाल पास किया है ताकि आप जीतें। 4 सवाल दुरुस्त हैं, $100 के लिए। 5वां सवाल है आपसे। ओए होए, सरकार एक काम कर ले, कोई बात नहीं है, मैं फिर भी आपको खाली हाथ नहीं छोड़ूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप लिफाफों की सिलेक्शन कर लें। आपका गलत जवाब हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप इनाम ले जाएं मुर्शिद, क्योंकि आपसे मोहब्बत है अल्लाह की खातिर। जी, अब मैं बता रहा हूं सरकार, एक या फिर ऐसा कर लेते हैं मुर्शिद कि एक और काम कर देते हैं, लिफाफे सिलेक्ट करेंगे या आपके मोबाइल में पैकेज और बैलेंस भेज दूं मुर्शिद? जवाब तो आपका गलत हो गया। अच्छा, हाँ। लिफाफे में क्या है? लिफाफे में एक में 500 है और बैलेंस जो है और हाँ, और 500 है और बैलेंस और पैकेज आपको 1000 रुपए का भेज दूंगा सरकार मोबाइल पर। पैकेज भी कर दूंगा आपके मोबाइल पर और बैलेंस भी भेज दूंगा, दोनों चीजें। अगर आप सारी चीजें को छोड़ के हमें कुछ 5 कुरान मजीद दे दें। 5 कुरान मजीद कारी जहूर अहमद साहब को 5 अदद कुरान मजीद हमने दे दिए। राशि आने वाला है तो वो बच्चे पढ़ेंगे।
5 قرآن مجید قاری ظہور احمد صاحب کو ہم نے دے دیے. محمد پیر سندھی نے 5 قرآن مجید قاری ظہور احمد صاحب کو ہم نے اپنی طرف سے گفٹ دے دیا. محمد ساجد خان بھائی، ذیشان شیخ بھائی، حور خان بہن، قاری شہزاد احمد نعیمی صاحب، حافظ غلام یاسین صاحب، گوگل بھائی، تمام بہن بھائیوں کا شکریہ ماشاءاللہ. حافظ ظہور احمد صاحب کو 5 عدد قرآن مجید ہدیہ کیے جا رہے ہیں. ابھی آپ اپنا مجھے نمبر بھیج دیجئے گا. 16 لائنوں والے حفاظ کے لیے قرآن مجید ظہور صاحب کے پاس پہنچ جائیں گے جی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین آپ کو برکتوں رحمتوں سے نوازے. میرے خیال میں دیکھ لیجئے گا سورہ یوسف میں ہے، شاید مجھے پتہ نہیں ہے، شاید سورہ یوسف میں ہے کہ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہوتے ہیں. مجھے معلوم نہیں ہے، میں بھی تکا لگا رہا ہوں، شاید سورہ یوسف میں ہوگا. اچھا جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، بارک اللہ. جزاک اللہ خیرہ قاری صاحب. اور ماشاءاللہ قاری صاحب نے بہت اچھی معلومات بھی دی. میں گزارش کروں قاری صاحب سے اور تمام بہن بھائیوں سے، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ اہل حدیث ہوں، نہ شیعہ ہوں اور نہ ہی بریلوی ہوں. قادیانیوں سے تو کروڑوں گنا دور ہوں. وہ تو اسلام کے دشمن بن چکے ہیں، اور یہود و نصارہ بھی اسلام کے دشمن ہیں. ہر ایک لبرل اسلام کا دشمن ہے، ہر ایک منافق اسلام کا دشمن ہے. اصل اسلام، دین اسلام ہمارا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے وہی ہے، اور میں دین اسلام پر قائم ہوں. قاری صاحب نے جو بہترین معلومات دی، سورہ حج آیت نمبر 78 میں ہمارا نام اللہ رب العالمین نے مسلم رکھا ہے. اگر میں محمد ساجد خان بھائی کو سنتوش کمار نام سے بلاؤں گا تو محمد ساجد خان بھائی ناراض ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ میرا ماں باپ نے نام محمد ساجد خان رکھا ہے اور آپ مجھے سنتوش کیوں بلا رہے ہیں. جب اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، مسلمان رکھا ہے، تو پھر ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، شیعہ، سنی، قادری، قلندری، نقشبندی، طاہری، سہروردی کیوں بنے ہوئے ہیں؟ ایک ہی پلیٹ فارم پر ہم مسلم اللہ کے اور اللہ کے محبوب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار کیوں نہیں ہیں؟ جزاک اللہ خیرہ جی، بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے قاری ظہور احمد صاحب تھے. آج میری دیرینہ خواہش پوری ہو گئی. آج میری دیرینہ خواہش پوری ہو گئی. قاری ظہور احمد صاحب کو اتنی بہترین گفتگو ہمارے ساتھ کی، محبت میں مزہ آ گیا، پوری لائف کا حق ادا ہو گیا. قرآن مجید 5 عدد جو حفاظ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں 16 لائنوں والے، آپ کو مبارک ہوں قاری صاحب. قاری ظہور احمد صاحب 5 قرآن مجید. جزاک اللہ خیرہ جی، بہت شکریہ. حافظ غلام یاسین صاحب لو یو، جزاک اللہ. غزل مشی جزاک اللہ خیرہ. آپ قرآن پاک کب ہدیہ کرتے ہیں؟ جمیل جان، میں قرآن پاک کب ہدیہ کرتا ہوں؟ میں قرآن پاک ہدیہ کرتا ہوں روزانہ. چلیں جی کال لے لیتے ہیں پھر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سرکار کون؟ میں اس لیے تو ہنسا، ماشاءاللہ میں نے آپ کی آواز پہچان لی. جزاک اللہ خیر. آپ غلام یاسین صاحب کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ سائیں میں تو سدا غلام ہاں. سائیں تو سرائکی نال الاؤ، سرائکی نال گال کرو. میں تو سدا غلام ہاں. سرکار وڈا وڈا کہتے پیو، پر میں ناراض تھی ویسا. سائیں میں وڈا کتنے ہاں؟ میری پیدائش 1996 دی ہے. ہاں سرکار تو میرے وڈے ہو. ظہور احمد صاحب میرے وڈے نے، قاری شہزاد نعیمی صاحب میرے وڈے نے، تو میرے وڈے ہو سرکار. ہاں جی ہاں نسبت. واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں 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 حضور علیہ السلام نے ارشاد شروع فرمائی سرکار. تو حضرت جناب صدیق اکبر سرکار رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اسلام قبول کیا. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. جڑا حضرت صدیق اکبر سرکار دا اصل نام ہے وہ گھٹ لوگوں کو پتہ ہے. بے شک زیادہ تر صدیق اکبر کے نام تو مشہور ہے سرکار. بے شک. ٹھیک ہے، اور جناب فاروق اعظم آپ کا نام عمر ہے جی لیکن جناب فاروق اعظم کے نام تو مشہور ہے جی. اور پھر ان حضرات جڑے جنہوں نے حضور علیہ السلام کی زیارت کی تھی انہوں نے نام دے نال صحابی محمد طارق صاحب جزاک اللہ خیرہ. محبتوں کا شکریہ. بالا کوٹ سے محمد طارق صاحب. جی سرکار. اگر ایک گل ہو گیا تو وہ آخر جی مسلمان. جی سرکار. لیکن سرکار کی زیارت کر صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کی زیارت کی ہو. جی سرکار. اور پھر آگے فرمایا کہ حضور کی زیارت مال ایمان. جی سرکار. حضور کی زیارت
زیارت تو کفار نے بھی کی تھی، لیکن اس میں ایمان کی حالت میں سرکار کی زیارت کی وہ صحابی بن گیا. جی ندا پروین جدا کرنا. یہ جی ہم جی سر. الحمدللہ سب مسلمان ہیں، لیکن قادری، کلندری، سہروردی اور نقش بندی یہ ایک سلسلہ ہے نسبت کا. جی سرکار. جیسے کہ جناب حضور غوث اعظم سرکار نے فرمایا کہ میرا جو مرید ہوگا، جو میرے مرید کا مرید ہوگا، جو میرے مرید کا یعنی سلسلہ در سلسلہ وہ کتنا چلا جائے گا تو میں اس کے حق میں دعا کروں گا. سبحان اللہ. جی سرکار. ٹھیک ہے، یہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اگر یہ بات نہ ہوتی نا کہ نسبت یا مطلب ہے آگے سے تخلص یا کوئی لقب نہ لگانا پڑتا تو جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ماننے والے وہ حنفی ہیں، یہ حضرت امام اعظم حضرت علی مرتضیٰ سرکار کی بشارت ہے. جی سرکار. آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے دادا جان حضرت علی مرتضیٰ سرکار سے بہت محبت کرنے والے تھے. سبحان اللہ. اور وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد کو لے کر جناب علی مرتضیٰ سرکار کے پاس گئے. جی تو سرکار. حضرت علی مرتضیٰ سرکار نے دعا دی کہ علم سے دین کا چراغ پیدا ہوگا. جی سرکار. حضرت امام اعظم کی صورت میں وہ حضرت علی مرتضیٰ کی بشارت آئی. جی سرکار. جی 1 بجے سے 3 بجے تک ہوتا ہے، ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. جی سر. اور میری بہنا ہر کوئی اپنے شہر کے مطابق نماز ادا کرتا ہے. میری پیاری بہنا، اگر ندا پروین آپ کے علاقے میں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو سب سے پہلے آپ پڑھ لیں. جزاک اللہ خیرہ. جی سرکار. تو اس نسبت سے ہم حنفی کہتے ہیں. حنفی کہتے ہیں. جی سرکار. حضرت عبد القادر جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ حضرت اللہ علیہ. غوث پاک سرکار کی نسبت سے ہم قادری کہتے ہیں. جی سرکار. دیکھیں ساری بات الحمدللہ مسلمان ہیں ہم، ساری بات ہم اس وقت آپ کی جو ہے وہ سمجھتے ہیں، لیکن جو نسبت ہے، جو کسی سے محبت ہے، دیکھیں حضرت جناب علامہ خادم سیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ختم نبوت کے بارے میں، اسلام کے بارے میں بہت اچھا کام کیا. بے شک، کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور میں الحمدللہ ان کے جنازے میں گیا ہوں. پورا لاہور شہر جو ہے وہ بھرا پڑا تھا. ٹھیک ہے. جی سرکار. سرکار چھوٹی سی پتری میں بند کر دیں. جی سرکار آپ بولیں کوئی بات نہیں ہے. میں ذرا اس کو تھوڑا سا ان کی نسبت سے اگر کوئی رضوی لکھوا دیتا ہے، جی سرکار. ٹھیک ہے، بعض جو ہے وہ حضرت امام رضا کی وجہ سے رضوی لکھواتے ہیں. جی. بعض حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی وجہ سے لکھوا دیتے ہیں. جی سرکار. بعض جو ہے وہ حضرت علامہ خادم صاحب کی وجہ سے لکھوا دیتے ہیں. تو یہ پیار ہے، نسبت ہے. اسلام میں، ایمان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ برکت ہوتی ہے. ماشاء اللہ سرکار. ماشاء اللہ سرکار. بہت اچھی بات سرکار. لیکن ذہن میں سوال آتا ہے سرکار، آپ جیسے علماء کرام اگر ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو الحمدللہ ہم صحیح طریقے سے دین سیکھ سکیں گے، کیونکہ ہمیں تو ابھی تک تلفظ ادا کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. مرشد دیکھیں میں مرشد نہیں، میں تو خود مرید ہوں. آپ نے ترجمہ تقریباً پڑھا ہوگا. سرکار پہلے ایک سوال پوچھ لوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ دیوبندی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، حنفی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، قادری تھے، کلندری تھے؟ یہ سوال ہے سرکار. پیارے اس وقت وہ صحابی رسول تھے. جی سمجھ آ گئی؟ وہ صحابی رسول تھے. جی سرکار. سمجھ آ گئی؟ جی سرکار. اور وہ جو ہے وہ ایک سنت پر عمل کرنے والے تھے. جی سرکار. ایک جگہ آپ نے واقعہ سنا یا پڑھا ہے. ایک جگہ ایسی تھی جس جگہ جھاڑیاں تھی. کیا تھی؟ جھاڑیاں تھی مرشد. جھاڑیاں تھی. میرے کریم نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ مطلب ہے کہ سمٹ کر گزرتے جو جھاڑیاں ہیں. جی سرکار. اور ایک وقت پھر ایسا آیا کہ وہاں سے جھاڑیاں کاٹ دی گئی. جی سرکار. ختم ہو گئی. جی. جناب ابو بکر صدیق سرکار آئے تو آپ اسی جگہ اسی وقت اسی طرح سمٹ کر چلنے لگے. جی سرکار. تو تمام جو آپ کے ساتھ میں وہ بولنے لگے کون سی چیز ہے جو آپ کو سمٹ کر چلنے پر مجبور کر رہی ہے. تو آپ نے فرمایا میں وہ نہیں کر رہا، میں تو جناب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم.
جی سرکار. ٹھیک ہے. جی مرشد. تو پیارے جو ہے نا وہ اس وقت یہ جو مطلب ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی. بعد میں جو ہے جو مطلب ہے کوئی کسی نے کوئی عقیدہ پکڑ لیا, کس نے کوئی بات پکڑ لی, کس نے کوئی یعنی مخالفت اور دو بندی بعد میں شروع ہوئے. اس وقت تو سب ایک تھے. جی سرکار. سرکار اب اس میں دوسرا سوال ہے مرشد کہ جب یہ بعد میں گروہ بندی شروع ہوئی تو کیا یہ گروہ بندی ہمیں دین کو چھوڑ کر مذہب کی طرف لے جا رہی ہے, فرقوں میں لے جا رہی ہے, مسالک میں لڑا رہی ہے, ایک ہی دین اسلام کے پلیٹ فارم پر ہم نہیں ہیں, یعنی کہ بدعت اور بھٹکتے جا رہے ہیں مرشد؟ ایسی بات نہیں ہے. جو غلط راستے پر لگ جاتے ہیں, دیکھیں بدعت جو آپ نے بدعت کی بات کی, بدعت دو قسم کی ہے. جی سرکار. ایک بدعت صحیحہ ہے, ایک بدعت حسنہ ہے. جی سرکار. صحیحہ کا معنی ہے برا کام, جو برا کام ہے وہ آپ نہیں لیں گے. جی. اور بدعت حسنہ جو ہے وہ اگر اجماع امت اچھے لوگ پرہیزگار لوگ ہیں وہ اس کو اچھا سمجھیں, جی سرکار. اچھا سمجھے جی تو سرکار. وہ جو ہے وہ بدعت حسنہ ہے, اس کو آپ لے بھی سکتے ہیں. بدعت تو ہر کام, جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں, نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام جو ہے وہ برابر گوشت کی سواری فرماتے تھے یا گھوڑ سواری فرماتے تھے, جی یا سر. جناب جی آپ نے اپنے ناکا مبارکہ پر سواری کی. تو اگر بدعت نہ کریں تو ابھی وہی سواری استعمال کرنی پڑیں گی. جی. برابر گوشت یا ناکا مبارکہ یا گھوڑا استعمال کرنا پڑے گا. اگر آپ کار یا موٹر سائیکل پر یا بس پر سواری کرتے ہیں یا جہاز پر سواری کرتے ہیں تو بدعت تو ہو گیا نا, لیکن یہ بدعت حسنہ ہے, یعنی اس کا متبادل ہے, اچھا ہے, اس میں کوئی حق نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے, تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. سرکار جو اس کے اگر کریں گے تو بدعت ہو جائے گی, تو پھر آپ تو یہ کام نہیں کر سکتے. سرکار گزارش ہے کہ جو ہم سواری استعمال کرتے ہیں وہ بدعت نہیں جدت ہے, ٹھیک ہے, جدت ہے, بدعت نہیں ہے. تو کیا صحابہ کرام نے بھی اچھی اچھی بدعتیں کی تھی سرکار؟ اس وقت تو ایسا کوئی نہیں تھا کام. سرکار پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ خود سمجھے نا, جب صحابہ کرام دیوبندی نہیں, بریلوی نہیں, اہل حدیث نہیں, شیعہ نہیں, صحابہ کرام مسلم ہیں, مسلمان ہیں, فرما بردار ہیں, تو ہم دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ کیوں بن گئے؟ اور سرکار جب بدعتیں اچھی ہوتی ہیں, سرکار جب بدعتیں اچھی ہوتی ہیں تو پھر اچھی بدعتیں صحابہ کرام نے بھی نہیں کی ہیں, تو پھر ہم کیوں کریں مرشد؟ ہم کنفیوژن کا شکار ہیں, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت ایسا مطلب ہے کوئی بندہ کوئی مخالفت بازی میں کھڑا بھی نہیں ہوا تھا, نہ کوئی ایسا کام ہوا تھا. بعد میں جو ہے وہ مخالفت بڑی, کسی نے کوئی بات کی, اس طرح جو ہے وہ مسائل بنے. آپ دیکھیں پہلے قرآن پاک میں کوئی اعراب نہیں لگے ہوئے تھے. جی سر. اور لکھنے کا بھی کوئی اجازت نہیں تھی. جی. یہ لکھنے کی اجازت بعد میں ہوئی. جی. جیسے کہ دیکھا گیا, اور قرآن کریم آپ دیکھیں نا, قرآن کریم پہلے لکھا ہوا نہیں تھا. جی. جب مسلمہ کذاب کے نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا نا, تو تمام صحابہ کرام اکٹھے ہوئے جنگ کی, تو اس میں جو ہے وہ بہت سیکھا عالم اور بہت بڑے حافظ صحابہ کرام شہید ہوئے. اس وقت جو ہے وہ قرآن پاک کو لکھنے کا جو کام شروع کیا گیا. جی سر. پہلے لکھا ہوا بھی نہیں تھا اور اعراب بھی نہیں لگے ہوئے تھے. اس وقت قرآن کو جمع کیا گیا, اور اس کے بعد پھر ابن زیاد نے جو ہے وہ, یا غالباً کوئی اور ہے, ابھی مجھے نام نہیں آ رہا. سرکار شاید حجاج بن یوسف تو نہیں, شاید مجھے پتہ نہیں ہے, شاید اسی طرح کا نام ہے, لیکن اعراب بعد میں لگے. جیسا جیسا دور جدت آتی گئی ایسا دیکھیں, حضرت مسجد نبی شریف جو ہے نا, اس بار جو چھت تھی وہ کھجور کے تنے سے پتے وغیرہ تھے. جب بارش آتی تھی نا تو مسجد میں جو ہے وہ مطلب ہے ٹکر وغیرہ بن جاتا تھا. جب صحابہ کرام مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو ہر کوئی اپنی اپنی حصے کی مٹی لے جایا کرتا تھا. جہاں اس میں بیٹھنا ہوتا تھا وہاں پر مٹی جو بچھا دیتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے. لیکن پھر بعد میں جدت آتی گئی, مسجدوں میں پکی مسجدیں بنتی گئی. مطلب ہے اس وقت جو ہے وہ نیا نیا کام ہوتا گیا. پھر اب اس وقت آپ دیکھیں پھر ماربل لگے ہوئے مساجد میں. اگر ایسی بات ہوتی تو وہی نظام آتا. نہیں,
سرکار حافظ غلام یاسین صاحب، سوال وہاں پر ہی ہے، صرف عوام کو آپ اپنے علم کے مطابق سمجھائیں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام دیوبندی بھی نہیں تھے، بریلوی بھی نہیں تھے، اہل حدیث بھی نہیں تھے، شیعہ بھی نہیں تھے، پھر آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو ہماری والی اچھی بدعتیں ہیں وہ بھی نہیں کی تھی، پھر جب صحابہ کرام دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، مالکی، شیعہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، اور پھر صرف مسلم تھے، مسلمان تھے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کیوں بن گئے ہیں؟ جب صحابہ کرام نے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہماری اچھی اچھی بدعتیں وہ نہیں کی ہیں، تو وہ بدعتیں تو بدعتیں ہی ہیں، چاہے اچھی ہو یا بری، پھر ہم کیوں کر رہے ہیں سرکار؟ جب قاری ظہور احمد صاحب نے سورہ حج کی آیت نمبر 78 فرما دی کہ اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے، تو جب ہم مسلم ہیں تو اگر ہمیں کوئی دیوبندی بلائے گا تو اللہ ناراض نہیں ہوگا، ہم اپنے آپ کو اگر اہل حدیث کہلوائیں گے تو اللہ ناراض نہیں ہوگا۔ قادیانی تو ہمارے دین سے الگ ہیں، یہود و نصارہ تو ہمارے دین سے الگ ہیں، ان کی تو بات ہی نہیں ہے مرشد جی۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور یہ جو نسبت ہے نا، کوئی مطلب ہے کہ استاد کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے لکھوا دیتا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ اسلام میں یا دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، ہم لوگ مسلم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں، اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ بہترین اور کوئی بات ہو سکتی ہے مرشد؟ دیکھیں، صحابی ہم کچھ نہیں بولتے ہیں جی صحابی، دیکھیں جناب صدیق اکبر سرکار سے اسلام قبول کیا تو وہ بھی یہ بھی تو لکھا جا سکتا ہے نا کہ اسلام سے پہلے دین قبول کرنے والے پہلے شخص یا پہلے مسلمان، لیکن نہیں، صحابی بولتے ہیں۔ کیا پتہ چلتا ہے صحابی کے معاملے سے؟ جب صحابی کہا جاتا ہے تو فقط جو ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے سرکار کی زیارت کرنے والا ہے۔ تابعی کس نسبت سے ہے؟ اس نے صحابی کی زیارت کی ہے۔ تبع تابعین کون ہے جی؟ جنہوں نے تابعین کی زیارت کی ہے، نسبت تو آ گئی۔ سرکار قرآن مجید مکمل ہے الحمدللہ؟ مکمل کیسے ہے؟ مطلب قرآن مجید مکمل راہ نجات ہے، اب اس میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، الحمدللہ الحمدللہ اور یہ پوری کائنات کے لیے راہ نجات ہے، یہی مکمل کتاب ہے الحمدللہ، الحمدللہ الحمدللہ اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریح قرآن مجید کی ہیں۔ الحمدللہ۔ تو پھر سرکار ہمیں پھر دیگر بدعتیں اور فتووں کی کیا ضرورت پڑی کہ ہر بندے نے اپنی دکان چمکا لی؟ وہ اگر کوئی غیر مسلم ہوتا ہے تو اس کو دیوبندی بننا چاہیے یا بریلوی بننا چاہیے یا اہل حدیث بننا چاہیے یا شیعہ بننا چاہیے سرکار؟ اس کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، وہ صحابہ پاک کی زندگی، ان کے طریقہ کار، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ ہے اس کو پڑھے اور اس پر عمل کرے، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو یہی بات ہے نا سرکار، تو یہی سوال تھا جیسا کہ قاری ظہور احمد صاحب نے ہماری آنکھیں کھول دی ماشاءاللہ، کہ جب ہم فرما بردار ہیں، مسلم ہیں، تو پھر ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ کیوں بن گئے؟ اور جب آپ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کرام اچھی بدعتیں بھی نہیں کرتے تھے، تو پھر ہم کیوں کریں اچھی بدعتیں سرکار؟ پیارے، اس وقت ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، سارے محبت والے تھے۔ تو ابھی بھی تو قرآن وہی ہے نا سرکار، ابھی تو قرآن مجید وہی ہے، احادیث وہی ہیں، وہی یہ سارا کچھ یہی ہے، یہ جو دکانیں بن رہی ہے جو آپ بول رہے ہیں، دکانوں والے یہ خراب کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ بات ہے نا مرشد، یہی بات میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا جی ہاں۔ جو اپنی دکانیں چمکانے والے ہیں نا جی، کوئی کہتا ہے یہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ کرو، آپ کچھ بھی نہ کرو۔ مفتی صاحب کا فتویٰ اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو ہمیں ماننا چاہیے، اگر قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے تو چھوڑنا چاہیے، مانیں گے ہاں یا نہ؟ ہاں، چھوڑنا، بالکل چھوڑنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہونا چاہیے نا کہ آپ نے فرمایا کہ جب صحابہ کرام دیوبندی بھی نہیں، بریلوی بھی نہیں، اہل حدیث بھی نہیں، شیعہ بھی نہیں، تو ہم دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ کیوں بن گئے ہیں؟ وہی بات آ گئی نا، یہ دلوں میں ہی کثیر ہوں یہاں کی بھی کثیر جی وہ اپنی بندی کے ترجمے کر لیتے ہیں، جب قرآن کریم کا ترجمہ الگ کیا تو پھر وہ بھٹک گئے، پھر وہ اپنی منمانی کرتے رہے، کسی اچھے کی، کسی دین والے کی، محبت والے کی بات نہ مانی، تو پھر بھٹکتے رہے۔ ہر کوئی وہی قرآنوں والی بات آ جاتی ہے ذرا۔ یعنی کہ ہمیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ قاری ظہور احمد صاحب کی آیت جو آپ نے بتائی سورہ حج کی، اس کے مطابق مسلمان ہی ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ، بہت اچھی معلومات۔ ہمارے ساتھ حافظ غلام یاسین صاحب
علماء کرام میں سے ہیں. ہمیں میں تو علماء کا کہنا میں پاپوش بردار ہوں. علماء تو بہت بڑے میں بہت خادم ہوں. بس کل جو ہے نا رابری بن گئی تھی. میں ذرا تھوڑا سا ادھر ہم نے کام شروع کیا ہے. کچھ بات بہت کرتا رہا. سرکار کیا کام شروع کیا ہے ماشاءاللہ؟ کوئی مسجد وغیرہ کا؟ کام ہم نے مسجد کے دربار کیے. دربار حضرت سفی شاہ سندرگاہ ہے. جی 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 جی. اس پر مسجد کی کتاب دی ہے. تو پھر وہ غسل کے میں کام تھا. بچوں کو اینٹیں وغیرہ مطلب اٹھا کر کے بچے چھوٹے ہیں نا پھر وہ تنگ بہت کرتے. تھکاوٹ یہ تھی کہ رات میں غیر عادت تھا. جی جی جی. آج موقع ملا چلو بھائی کے ساتھ میں نے کہا بات کر لوں. جزاک اللہ خیرہ سرکار، جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ سرکار، اللہ رب العالمین جیسا کہ میں گزارش کرتا رہتا ہوں کہ فاسق اور فاجر سے بھی کام لیتا ہے. ہم تو اللہ رب العالمین کے ادنا سے بندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنا سے امتی ہیں. آج ماشاءاللہ عبدالہادی بہنا کو نقد انعام اور قاری ظہور احمد صاحب کو 5 قرآن مجید کا ہدیہ ملا ہے. مبارک ہو سرکار. آپ کیا فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ. حافظ صاحب، اللہ رب العالمین آپ کو برکتوں رحمتوں سے نوازے. آپ ہمیں اچھی معلومات دیتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، آپ ٹیلی فون پر آ کے اسلامی باتیں بتاتے ہیں. آپ حق مرشد ہیں سرکار. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ سب بہن بھائیوں کا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی ہماری مدد فرمائے. اچھی باتیں بھی ہوئیں، انعامات کا سلسلہ بھی ہوا، نمبر کے بھی پکارے گئے، اور سورہ کے نام بھی، اس کے بعد آخر میں اسلامی معلومات بھی. اور قاری ظہور احمد صاحب اور عبدالہادی دونوں بہن اور بھائی مجھے جو ہے وہ میسنجر میں اپنا ایزی پیسہ یا جیز کیش نمبر آنر کے نام کے ساتھ کہ اس نام سے ہے اور ایزی پیسہ ہے یا جیز کیش ہے یہ بھی بتائیے گا، تو تاکہ میں آپ لوگوں کو 5 قرآن مجید کے ہدیے اور نقد انعام بھیج سکوں. جی جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرکار آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. اللہ کا شکر ہے. میں نے وہ کال اس لیے بھی پہلے جو میسج تو کر دیا میں نے کال بھی کی. ماشاء اللہ سے بہت اچھا تھا اور بہت اچھا چل رہا تھا. سارا معلومات کی چاہے بہت اچھی آ گئی ہے الحمد للہ. ایکسپیرینس بالکل پسند نہیں ہے ہمیں بھی. جی بالکل بالکل سر. ہم ایک اس پہ بالکل ایک دکھ پہ چلے گئے کسی بھی چیز کو دیکھیں. اور ٹھیک ہے کہ ہم جب بار بار ایک بات ہو رہی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی طور پہ بات کریں. ہمارا علماء کا کام ہے جو وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ کلاس کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سیکنڈ کلاس میں نہیں کی جاتی. جو خواص کی باتیں ہیں وہ عوام میں نہیں کی جاتی. تو آپ لوگ خواص ہیں، خاص لوگ ہیں، آپ عالم ہیں. آپ لوگ باقی بہت اچھا تھا ماشاء اللہ سے. بڑا مزہ بھی آیا. لیکن ماشاء اللہ سے آپ نے جس طریقے سے ہینڈل کیا تھا وہ آپ تو ٹیمپر لوز کر گئے تھے. سنتے ٹیمپر لوز کر گئے تھے. لیکن آپ کا ماشاء اللہ سے جو استقامت سے اور اس سے جوابات وہ سوال جواب کر رہے تھے آپ نے بہت زبردست طریقے سے. میرا مطلب ذاتی طور پر دل خوش ہو گیا. آپ کی جو باتوں سے جو سوالات ہمارے ذہن میں بھی آتے ہیں لیکن ہمیں طریقہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے پوچھا جائے کہ بھائی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، 200 سال 150 سال 200 سال 300 سال ہو گئے ہیں اور حدیث سے ہو گئے ہیں. حدیث کی کتابیں مرتب ہو گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 100 سال بعد ہوئی ہے. تو یہ ساری ہے کچھ چیزیں ایسی آئی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ میں نہیں آتی کیا کیا جائے، کس طریقے سے لوگوں کو بتائے یا کس طریقے. پھر ہم لوگوں کو بتا نہیں سکتے، پتہ نہیں چلتا ہے. تو ہم صرف اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے جی ہم اس سے بچ جائیں. کوشش یہ کریں کہ وہ آپ نے ماشاء اللہ سے جس طریقے سے کیا تو دل کو تسلی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے جی یہ ایک آیت ہے نا. یہ ایک یونٹ تو بات کر لی جو ہمارے دل کی آواز تھی، ہمارے دل کی سوال. میں نے تھوڑا سا کمنٹ میں سوال کیا بھی تھا کہ ایک آدمی ہے مسلم ہے، میرے پاس ایک کرسچن ہے یا ہندو ہے، اس کو میں مسلمان کروں گا. وہ آتا ہے مسلمان ہونا تو میں اس کو کہاں لے کے جاؤں؟ دیوبندیوں کی مدد سے میں رہ جاؤں، بریلوی کی مدد سے میں رہ جاؤں، احمدیت کی مدد سے میں رہ جاؤں. یہ تو وہ ہو گئے. پھر شیعوں میں لے جاؤ تو شیعوں میں کس میں لے کے جاؤں؟ وہ پنڈیری کی بات لے جاؤں، وہ جافی کی بات لے جاؤ، اس میں کون سی لے جاؤں؟ تو جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو اس کو کیسے ہم مسلمان کریں گے؟ بے شک. تو تھوڑا سا جو آپ یہ بات کر رہے تھے نا بالکل یہی چاہیے کہ وہی ٹھیک ہے جی اشہد اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے شہادت دے دی، میری شہادت دے دی کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ مسلمان ہو گیا. اس کے بعد جو ہے پھر وہ کیا کرنا ہے جب یہ چیز پوری کرو. ہم یہ کر نہیں رہے اور ہم نے اتنا وہ کر دیا کہ
سوال کی جو ہے وہ بھٹک بھی سکتا ہے اور شیطان غلبہ بھی پا لیتا ہے بعض اوقات. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ سوال کی ماشاءاللہ کہ مجھے ظاہر طور پر جو سکون ملا ہے. جزاک اللہ خیر. میسج میں بول نہیں سکتا تھا, میسج جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سرکار. یہی بات ہے سرکار. دیکھیں میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں. تبلیغ کرنے کا جو ہے نا وہ آپ کو اللہ پاک اور بھی جو ہے نا آمین آمین آمین. بہت شکریہ, میری نظر میں سب سے بہترین تبلیغ ہے. بہت شکریہ. جزاک اللہ سرکار. میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں, صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ رب العالمین کمی بیشی معاف فرمائے. ہم تو علماء کرام کے ہاتھ دھلانے والے لوگ ہیں, ہم تو بزرگان دین کی صحبت میں بیٹھنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں رنگ لگ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے. اس کے ماں باپ معاشرہ اس کو یہودی نصارہ مجوسی بنا دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا سرکار اس صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کہ ہم اللہ رب العالمین نے ہمارا نام قرآن مجید میں مسلم رکھا ہے, فرما بردار, ٹھیک ہے. اور اگر ہمارا نام مسلم رب نے رکھا ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی مثال دی کہ آپ محمد ساجد خان بھائی ہیں, اگر میں آپ کو صرف سلیم سے بولوں, اب میں صرف سلیم کہوں تو ایک تو آپ میری طرف متوجہ نہیں ہوں گے کیونکہ سلیم کوئی اور ہے, اور پھر اگر میں آپ کو بازو سے پکڑ کر کہوں سلیم بھائی کیا حال ہے, تو آپ بولیں گے بھائی میرا نام تو محمد ساجد خان ہے, میں سلیم نہیں ہوں. پھر دوبارہ اگر میں آپ کو سلیم کہوں تو آپ کو دکھ ہوگا کہ محمد بھائی مجھے سلیم بار بار کہہ رہا ہے, میں تو ساجد ہوں. اگر میں چوتھی پانچویں بار بھی کہوں تو آپ کو غصہ آئے گا کہ میرے ماں باپ نے میرا نام محمد ساجد خان رکھا ہے, آپ مجھے سلیم کیوں بلا رہے ہیں. ایسی ہی بات ہے. تو سرکار جب اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو جب ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہلائیں گے, اہل حدیث کہلائیں گے اور بریلوی کہلائیں گے, شیعہ کہلائیں گے, تو کیا اللہ ہم سے ناراض نہیں ہوگا رب ہمارا کہ میں نے تو تمہارا نام قرآن مجید میں مسلم رکھا ہے. بس میں تھوڑا سا ذرا وہی بات آ گئی نا سوالات اور وہ ہوتے ہیں, لیکن تھوڑا سا میں اس پہ یہ کہتا ہوں کہ ہم نے جو ہے رب کو صرف نام کے لیے رکھ چھوڑ دیا ہے. اللہ کے لیے صرف اگر ہم کہیں بھی کچھ پروگرام کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں تو 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ جو ہے اللہ کو دے دیے, 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ رسول کو دے دیے, اس کی بات اپنی وہ جو بھی ہوتی ہے وہ چلتے رہتے ہیں, اور اس کا نام ہم نے رکھ دیا. یہ مطلب یہ ہوا ہے, یہ تھوڑا سا ذرا وہ ہوا ہے. تو ہم جو ہے وہ جو خالق ہے مالک ہے ہر چیز کا وہ ہے, ہم نے اللہ کو مطلب وہ کبھی بھی اللہ معاف کرے کچھ ایسی باتیں ہیں جو آتی ہے دماغ میں بھی آ جاتی ہے کہ جو کچھ لوگ جو ہے کچھ صحابہ کی محبت میں چلے جائے گی اور کچھ جو ہے نفرت میں چلے جائے گی. ہاں جی سرکار, جی سرکار. جب اس قسم کی باتیں ہیں تو یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے نا کہ یہ ہم نے جو ہے اللہ کو اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا ہے, ان کو بنا دیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارے مطلب ماں باپ میں ہمیں اپنے ماں باپ کی توحید جو ہے برداشت نہیں ہو رہی ہے, جی تو پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کسی سے ہم کبھی برداشت کر سکتے ہیں. جی سر. توحید ہو رہی ہے نا, تو ہم سارے جو ہے اس پہ آ جاتے ہیں. جو آپ نے جو بات کی اس سے بڑی زبردست طریقے سے بات کی کہ قرآن میں جو آیا ہے یہ مسلمان اکثریت وہ شیئر کر رہے تھے, تو یہ چیز ہو رہی ہے. لیکن سرکار شان سب سے اونچی عالی ہے ایسے جو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات سے بڑھتے ہیں بے شک. ہمارے لیے مطلب جب تک وہ ہماری دینی مکمل ہے, جب تک ہمارے لیے ہمارے ماں باپ سے ہمارے ہمارے جو ہر چیز سے جو ہمیں مال سے ہر چیز سے وہ بڑھ کے نا جو خالق ہے نا خالق کو بھول جاتے ہیں. جی بے شک سرکار, جزاک اللہ خیر. بہت اچھی معلومات. ہماری بھی دل کی باتیں تھی کسی اور سے کر نہیں سکتے تھے, آج تھوڑا سا وہ نکال دیا. دیکھیں محمد پیس سندھی پاکستان بچاؤ تحریک کا وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر محمد ساجد خان بھائی بھی اپنے دلوں کی باتیں بتاتے ہیں. ماشاءاللہ یہ ہوئی نا بات محبت کی. آپ کے ساتھ آمین. کیونکہ ہمیں ہمارے مطلب مجھے پہلی بار ایسا لگا نا تھوڑا سا کہ یار یہاں مطلب جو قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. کراچی میں چونکہ رہ رہے ہیں بیسیکلی ہمارے پاپا وہی
معاشرے سے ہم دیوبندی آ رہے ہیں، چلتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، صحیح ہے. کراچی میں جو ہے معاشرے میں ہمارے جو بریلی زیادہ ہے، اہل حدیث والوں سے ہمارا تعلق ہے، لیکن کوئی ایک آدمی میری پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں جو قرآن و سنت کی بات کر رہا ہے، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر مطلب کی بات نہیں، جزاک اللہ خیر، حالانکہ زور جبر کر کی بات کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کر رہا ہوں میں. جزاک اللہ خیر سرکار. ماشاء اللہ، یہ آپ کی محبتیں ہیں. اور میں نے بتایا نا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر ہے. ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں یہی باتیں ہیں، لیکن ہمیں کوئی بازو سے پکڑ کر یا وربلی بتا کے اس رستے پر نہیں چھوڑ رہا ہے. بالکل یہ آپ میں وہی بتا رہا ہوں، ہمارے پاس الفاظ کو چناؤ ہوتا نہیں ہے نا، بات کے ذخیرے بھی نہیں ہے کہ ہم مطلب کچھ بول سکیں اس کے لیے کر سکیں. تو وہ جو دل میں ہوتا ہے بس وہی جو زبان پہ آتا ہے بس وہی بول دیتے ہیں. دل سے ملتے ہیں، راحت ملتی ہے، بس یہی بات ہے سرکار. سرکار آپ کی آئی ڈی بھی ویسے بھی وہ ہو رہی ہے، وہ لوگوں کو جگہ شروع ہو گئی ہے، ایک دو دفعہ آئی ڈی بھی ایک ہو گئی ہے. جی 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 اور یہ جو مطلب ایک کو شیطان میں بولتا ہوں، سوشل میڈیا کی شیطان یہ ہر جگہ ہے. آپ نے ہماری بات سن لی اور حوصلہ افزائی بھی کر لی، اور ماشاء اللہ پروگرام بڑا اچھا ہے. فیس بک یہ اسٹور کر رہے ہیں، وہ اسٹور کر رہے ہیں، انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، اسے پتہ نہیں کیا بھی ہوتی ہے آتی نہیں. اب اس سے بچ گئے ہیں، کم از کم یہ 2-3-4 گھنٹے بچ جاتے ہیں. جی سرکار، بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جزاک اللہ خیر سرکار. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا. محمد ساجد خان بھائی نے بہت اچھی باتیں بتائیں، نصیحت بھی کی، سمجھایا بھی، دین کے بارے میں بھی سب بتایا، حقیقتیں ساری کھول کے رکھ دی، آپ کے سامنے بیان کر دی. جزاک اللہ خیر. محمد ساجد خان بھائی آپ کے ساتھ آمین، آپ کے ساتھ آمین. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ام عبد الحادی بہن کو نقد انعام اور قاری ظہور احمد صاحب کو 5 قرآن مجید مبارک ہوں. تو انشاءاللہ عز و جل پھر آپ سب بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے. تمام بہن بھائیوں کا شکریہ، جزاک اللہ خیر. آخر میں گزارش کروں گا کہ اگر ہم سے کوئی کمی، کوتاہی، غلطی ہوئی ہے جانے انجانے میں، اللہ کی خاطر ہمیں معاف کر دیجئے گا. اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے. یہ صرف اللہ کی خاطر ہے، وطن عزیز پاکستان کی خاطر، انسانیت کی خاطر ہے. اس میں نیک نیتی سے انعامات دیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ اور مفت، کسی بھی لالچ کے بغیر. باتوں میں، انعامات دینے میں، دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ کی خاطر معاف کر دیجئے گا. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.